अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब सबके? ठीक ठाक। फिर एक नई सुबह, कुछ नया काम, एक नया दिन, है ना एक्साइटिंग। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि हम एक दिन फिर शुरू करते हैं, फिर सुबह जागते हैं, पूरा दिन होता है हमारे पास नए काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए और नेकियां कमाने के लिए। ठीक है जी, तो हम मौजूद हैं अपनी उर्दू की क्लास में और आज उर्दू में हमें क्या काम करना है? पिछला काम मुकम्मल कर लिया? शाबाश, वेरी गुड। हमने सवाल जवाब किए थे ना तफहीम के? जी, सबने कॉपी में काम कर लिया है, वेरी गुड। अच्छा, तो आज क्या करें? आज कुछ नया काम करेंगे, कुछ नया डिस्कस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो आज हमारे पास जो काम है वो है हमारे सबक नंबर 4 से, क्योंकि आजकल हम किस सबक पे काम कर रहे हैं? सबक नंबर 4 पे, जिसका नाम है बदनसीब मेहमान। जी हाँ, तो आज हम इस सबक की एक नई मश्क करेंगे और वो मश्क कौन सी है? वो मश्क है आपके किताब के सफ़ा नंबर 23 यानी बुक पेज नंबर 23 पे। तो जल्दी से ओपन कीजिए। सबने ओपन कर ली, वेरी गुड। जी जी, बिल्कुल ठीक। इसी पेज से हमने तफहीम की मश्क पिछली क्लास में मुकम्मल की थी और आज हम इसी सफ़े से अगली मश्क मुकम्मल करेंगे जो है सोचिए और बताइए। यानी सोचने का काम है। ये काम अकेले मैंने नहीं करना है भाई, आपने भी करना है, आपने भी सोचना है, आपने भी जवाब देना है, ठीक है ना? तो यानी इस काम में दोनों मिल के ये मश्क मुकम्मल करेंगे। तो देखें कि हमारे पास क्या है, क्या सोचना है, क्या बताना है हमें। चलें फिर देखते हैं कि हमारे पास किताब में लिखा क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ सवालात मौजूद हैं, ठीक है ना? इन सवालात को हम आपस में सोचेंगे, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है? और फिर इन सवालात के जवाबात आप ख़ुद अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। थोड़ा सा काम बढ़ गया है भाई, लेकिन कर लेंगे, मुझे पता है आप, ठीक है? तो हम इतना अच्छा डिस्कस करेंगे, हम इतना अच्छा समझेंगे कि उसको लिखना मुश्किल ही नहीं रहेगा, है ना? मज़े की बात। तो चलें हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सबक की मश्क में सवाल क्या है। सवाल हमारे पास मौजूद है कि सबक के आखिर में शिकारियों को चंद मशवरे दिए गए हैं ताकि मुर्गाबियों को बचाया जा सके। एक मशवरा आप भी दीजिए, ठीक है? ये सवाल है। हमने सबक पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा, सबक को समझा भी, उसकी पढ़ाई भी की। तो आपने देखा कि सबक के आखिर में शिकारियों को कुछ मशवरे दिए गए। चले पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से मशवरे थे। सबक के आखिर में शिकारियों को मशवरा दिया गया था कि भाई क्यों मशवरा दिया गया था? हम ताकि मुर्गाबियों को बचा सकें। तो मशवरा दिया गया था कि भाई शिकार ना करें आप, ठीक है ना? शिकार ना करें, बल्कि मुर्गाबियों को बचाने का तरीका जो बताया गया था वो ये था कि भाई कैमरा साथ लेके जाएं और हवा में उड़ती हुई, ज़मीन पे उतरती हुई मुर्गाबियों को तस्वीरें खींचें, इन तस्वीरों को फ्रेम में लगाएं और फिर इन तस्वीरों को अपने दोस्तों को ईमेल करें, इंटरनेट पे डालें ताकि दुनिया देख सके, ठीक है ना? ये मशवरा दिया गया था। और मशवरा क्या दिया गया था? ये मशवरा भी दिया गया कि भाई अगर गोश्त खाने का दिल करे तो 1.5 किलो की 2 मुर्गियाँ बाज़ार से लाएं और आग पर भून के खा लें ताकि मुर्गाबियों को बचाया जा सके। जब शिकार नहीं करेंगे तो मुर्गाबियों की नस्ल को हम बचा सकेंगे। तो ये तो मशवरे वो हैं जो सबक के आखिर में शिकारी को दिए गए हैं। आप क्या मशवरा देंगे? अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप भी कोई मशवरा दें तो क्या मशवरा दे सकते हैं आप? अगर मुझसे कहा जाए तो मैं ये मशवरा भी दे सकती हूँ कि भाई शिकार करके अल्लाह ताला की इस खूबसूरत मखलूक को ख़त्म ना करें, ठीक है ना? और ख़ूबसूरती, दुनिया की कुदरत की खूबसूरती को कायम रखने के लिए हम इनको बचाएं, अल्लाह ताला की इस मखलूक को, इस नस्ल को हम बचाएं, ठीक है? ये मशवरा भी हम दे सकते हैं। आपके जहन में क्या मशवरा आ रहा है वो भी सोचिए। मेरे जहन में एक मशवरा ये भी है कि भाई जब हम तस्वीरें खींच के
آپ لوگوں کو بھیجیں گے، ان کے بارے میں ہم لوگوں کو انٹرنیٹ پہ بتائیں گے، آپ تب کیا ہوگا، لوگوں کو معلومات ملیں گی، معلومات میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے بارے میں لوگ جانیں گے اور یہ بھی سیکھیں گے۔ جب ہم ایسا کام کریں گے، ہم شکار نہ کر کے، ہم مشوروں پہ عمل کر کے، تصویریں خوبصورت کھینچ کے ہم لوگوں کو بھیجیں گے، انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے، تو لوگوں کو بھی اس چیز کی ترغیب ملے گی کہ اچھا بھائی ہم بھی ایک اچھا کام کریں، ہم بھی شکار نہ کریں بلکہ ہم بھی اسی طرح سے لوگوں کو قدرت کی خوبصورتی دکھائیں۔ یہ بھی اچھا مشورہ ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تو وہ مشورہ جو میرے ذہن میں آیا تھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو مشورہ آپ کے ذہن میں آئے وہ مشورہ آپ اپنی کاپی میں تحریر کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھا جا رہا ہے ہم سے۔ اگلا سوال ہے کہ سوچئے اور بتائیے کہ ہماری دنیا کو خوبصورت بنانے میں پرندوں کا کتنا حصہ ہے، اور اگر ہماری دنیا سے خوبصورت پرندے ختم ہو جائیں تو ہماری دنیا کیسی ہوگی؟ سوچنے والی بات ہے بھائی۔ دیکھیں سب سے پہلی تو بات پتہ ہے کیا ہے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے دنیا میں۔ مانتے ہیں نا آپ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بنائی ہو یا بڑی سے بڑی چیز بنائی ہو، لیکن کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، ہر مخلوق، ہر چیز کسی نہ کسی وجہ کے ساتھ بنی ہے، اور وہ اس قدرت کی خوبصورتی میں، اس دنیا کی خوبصورتی میں کہیں نہ کہیں اضافے کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم سوچیں پرندوں کو لے کے ہی، تو آپ سوچیں کہ اگر پرندے نہیں ہوں گے، آپ آسمان پہ دیکھیں گے کیا نظر آئے گا؟ بالکل صاف، ایک دم آسمان صاف ستھرا کلیئر آسمان، جس میں کوئی آپ کو صرف ایک بلانک پیج سا نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ پرندے نہیں ہوں گے تو اس میں خوبصورتی کیسے ہوگی؟ پرندے کیا ہیں؟ دیکھیں پرندے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، بہت خوبصورت بنائی ہوئی، بہت سارے رنگوں کے ساتھ، مختلف شکلوں کے ساتھ، کتنی خوبصورت تخلیق ہے اللہ پاک کی۔ تو یہ جب پرندے ہمیں آسمان میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جھیلوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان سے زمین پہ اترتے ہوئے ہم انہیں دیکھتے ہیں، تو ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے، قدرت کا ایک حسین منظر ہوتا ہے۔ تو جب یہ پرندے نہیں ہوں گے تو کتنی خوبصورتی ہم دنیا کی مس کر دیں گے۔ ایسے ہی ہے، آپ سوچیں پرندے نہیں، آپ باہر نظر ڈالیں، آپ کو کوئی چیز اڑتی ہوئی نہ نظر آئے، چڑیا نہ نظر آئے، مختلف پرندے نہ نظر آئیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ کمی لگے گی ہمیں۔ ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ تو وہ بات ہے بھائی کہ جو میرے ذہن میں آئی اس چیز کو سوچ کے کہ اگر ہمارے پاس پرندے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، اور پرندوں کے ہونے سے اس خوبصورتی میں ان کا کیا کردار ہے۔ تو بھائی میرے حساب سے، میری سوچ کے حساب سے تو بہت زیادہ اہم کردار ہے پرندوں کا دنیا کی خوبصورتی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو میں نے سوچی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں جو آتا ہے وہ آپ لکھ دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور موجود ہے جس پہ ہمیں بات کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرغابیوں کے علاوہ بھی بہت سے جانور اور پرندے انسانوں کے ہاتھوں ختم ہو رہے ہیں۔ کسی ایک کا انتخاب کیجیے اور اساتذہ کی مدد سے تحقیق کریں اور نکات لکھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جن کا شکار کیا جا رہا ہے، اور شکار کر کے ان کی نسلوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب کام پتہ ہے بہت آسان ہے، آپ تحقیق کرتے ہیں، جستجو رکھتے ہیں۔ جب ہم کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے راستے کھل جاتے ہیں۔ اب آپ نے پتہ ہے کیا کام کرنا ہے، آپ نے اس چیز کو سرچ کرنا ہے، ڈھونڈیے کہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو شکار کے ذریعے ختم ہو رہی ہے، جن کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، اور پھر ان کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ میں آپ سے ڈسکس کروں تو بھائی اس میں بہت سے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، جس میں تیتر ہے، بٹیر ہے، چکور ہے، مارخور ہے، بہت سارے شاہین ہیں، بہت سے ایسی پرندے ہیں، جانور ہیں جن کا انسان شکار کر رہا ہے اور ان کی نسل ختم ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بٹیر کا شکار ہمارے یہاں کتنے شوق سے کیا جاتا ہے، اور بٹیر کا شکار لوگ بہت شوق سے کرتے ہیں، اور وہی چیز ہے کہ بھائی کھانے کے شوقین ہیں، انہیں بھون بھون کے کھایا جاتا ہے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے جو بٹیر ہیں یہ سائبیریا اور رشیا سے بہت طویل مسافت طے کر کے ہمارے ملک پاکستان میں آتے ہیں یہ تمام پرندے، اور آپ کو پتہ ہے یہ گرمیاں جب آتی ہیں تب یہ ٹھنڈے علاقوں سے
ہمارے پاکستان میں یہ جو ہے یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں ہجرت کر کے، اور یہ گرمیوں کا سیزن یہاں گزارتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی معلومات دی آپ کو کس کے بارے میں؟ بٹیر کے بارے میں۔ اب اسی طرح سے آپ ڈھونڈیے، کچھ معلومات نکالیے کسی بھی پرندے کے بارے میں، جانور کے بارے میں، اور پھر اس کے بارے میں آپ خود لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ یہ سارا کام مکمل کر لیں گے، پھر پتہ ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی ہاں، آپ نے اپنے کام کی تصویر اپنے ٹیچر کو سینڈ کرنی ہے۔ کام مشکل بالکل بھی نہیں ہے، ہم نے تمام سوالات کو ڈسکس بہت اچھے سے کیا ہے، تو اس کام کو جلد مکمل کریں۔ اللہ حافظ۔